أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، عسى اللہ، امید ہے اللہ، ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منهم مودة، اللہ بنا دے تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہے، عداوت ہے، محبت بنا دے اللہ۔ واللہ قدیر، اللہ قادر ہے، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے گزشتہ آیات میں پڑھا، اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ سے ترک موالات کا حکم دیا۔ حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کے بعد پھر مسلسل یہ احکام اللہ رب العزت نے بیان کیے کہ جو تمہارے دشمن ہیں اور اللہ کے دشمن ہیں ان سے کسی طرح کا بھی تعلق نہ رکھو۔ تمہارے دل میں اگر ان کے بارے میں کوئی ایسی بات ہے کہ وہ تمہارے ساتھ نرمی کریں گے تو یاد رکھو اللہ جو علیم و بذات الصدور ہے، اللہ رب العزت تمہیں بتلا رہا ہے کہ وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ نرمی نہیں کریں گے۔ کافر تب تک نرم ہے جب تک کافر کا بس نہیں چلتا، کافر کا مفاد تمہارے ساتھ وابستہ ہے، اور جب کافر کا مفاد تمہارے ساتھ وابستہ نہیں رہے گا یا اس کا بس تمہارے اوپر چل جائے گا، قابو تمہارے اوپر چل جائے گا، تو وہ کبھی بھی نرمی نہیں کرے گا، وہ آ، ہر اس طریقے سے تمہیں اذیت تکلیف پہنچائے گا جو ممکن ہے جو وہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا تمہیں بھی چاہیے کہ کافروں سے ایسی نرمی کی امید نہ رکھیں۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بطور نمونہ کے اللہ نے پیش کیا اور فرمایا کہ دیکھو ابراہیم اور اس کے ساتھیوں نے علیہم السلام، انہوں نے مشرکین کے ساتھ صرف بیزاری کا اعلان ہی نہیں کیا بلکہ مشرکین کے ساتھ اعلان مخالفت کیا، دشمنی کا اعلان کیا اور ظاہری طور پر ان سے عداوت کی ہے۔ تو اسی طرح تمہیں بھی کرنا چاہیے تھا۔ تو اللہ رب العزت کے اس حکم کی تعمیل میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ اعلانیہ دشمنی کی اور اپنی دشمنی، اپنے بغض، اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ پھر وہ مسلمان صحابہ جن کے اقارب، جن کے رشتہ دار کچھ مشرک تھے، انہوں نے بھی اپنے مشرکین رشتہ داروں کے ساتھ اللہ کے حکم کی اس تعمیل کے اندر ان کے ساتھ مخالفت اور دشمنی کا اعلان کیا۔ لیکن ظاہری سی بات ہے، انسان ہے اور انسان اپنی فطرت سے مجبور ہے، کوئی جتنا بھی سخت دل ہو، بہرحال اپنے اقارب کے لیے نرمی کا گوشہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہی ہے۔ تو ان کے دل میں ایک طرف یہ بات تھی کہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم ان کے ساتھ اتنا سختی سے پیش آ رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنی خواہشات کو دبایا۔ اور دوستو بھائیو، یہی اصل چیز ہے کہ خواہشات کو دبا کر اللہ کے حکم کو پورا کر دیا جائے۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ادا اللہ کو پسند تھی کہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل میں انہوں نے اپنی خواہشات کو روندا۔ دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے ملوں، دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ معاملہ نہ کروں جس میں سختی ہو، جس میں مخالفت اور مخاصمت اعلانی نہ ہو، لیکن اللہ کریم کا چونکہ حکم تھا اس لیے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ جب اپنی خواہشات کو انہوں نے روندا تو اللہ رب العزت نے ان کے خلوص کو دیکھ کر، ان کی تعمیل کو دیکھ کر، ان کی فرما برداری کو دیکھ کر اللہ نے پھر انہیں بشارت سنائی اور اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو، جن سے آج تمہاری دشمنی ہے اس وجہ سے کہ وہ میرے دشمن ہے، جن سے آج تم اعلان دشمنی ظاہری طور پر اعلان یہ کر رہے ہو اس وجہ سے کہ وہ دین اسلام کے منکر ہیں اور مشرک ہیں، تم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اخلاص کے ساتھ،
اب اللہ رب العزت تمہیں خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ ان کے اور تمہارے درمیان دوستی بھی قائم کر دے گا۔ یہ دوستی کیسے ہوگی؟ دوستی ایسے ہوگی کہ دشمنی ہے شرک کی وجہ سے، اب یہ موحد بن جائیں گے، جب موحد بن جائیں گے تو تمہارے دوست بھی بن جائیں گے۔ جب یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جائیں گے، شرک کو چھوڑ دیں گے، توحید پر آ جائیں گے، تو پھر لازمی طور پر تمہاری دوستی ان سے ہو سکے گی۔ لیکن پھر دل میں سوال تو تھا کہ کیسے دوستی ہوگی؟ بدر ان سے لڑا، احد ان سے لڑا، غزوہ خندق ان سے لڑا، ہم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ان سے پنجہ آزمائی کی، اتنی ساری جنگیں لڑنے کے بعد جن کی تلواریں ہم پر چلی، ہماری تلواریں ان پر چلی، ایک طرح آنکھوں میں خون تھا، انتقام کے جذبے تھے، کہ کیسے ہوگا کہ وہ ہمارے بھائی بن جائیں گے؟ یہ کیسے ہوگا کہ ہماری محبت دشمنی محبت میں تبدیل ہو جائے گی؟ یہ بات تو ہے کہ ہونی چاہیے، لیکن ہوگی کیسے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ قدیر، اللہ قادر ہے، وہ مقلب القلوب ہے، دل اس کے قبضے قدرت میں ہے، وہ جب چاہے جس کے دل کو چاہے پھیر دے۔ یہ تو اللہ رب العزت کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے جسے ہم مشکل سمجھ رہے ہیں۔ پھر دوسرا سوال ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے اللہ قادر ہے اور اللہ رب العزت مقلب القلوب ہے اور اللہ مصرف القلوب ہے، دلوں کو پھیرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن گناہ بھی تو بہت کیے نا، جرائم بھی تو بہت کیے، شرک بھی کیا، حضور کے ساتھ مقابلے میں میدانوں کے اندر بھی وہ اترے، حضور کے ساتھیوں کو شہید بھی کیا، ان جرائم کا کیا بنے گا؟ کیسے ہم دوستی کریں گے ان کے ساتھ جن کی تلواریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آئیں؟ اللہ نے فرمایا واللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے، رحیم، بخشنے والا ہے، کیونکہ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو اس کلمہ توحید کی برکت سے اللہ رب العزت ان کی بخشش فرما دے گا۔ تو یہ آیت کا مفہوم ہے جو میں نے عرض کر دیا۔ اب اس آیت مبارکہ کے ایک بار ترجمہ اور دیکھ لیں گے تو بات آپ کو انشاءاللہ واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی۔ عسى اللہ، امید ہے، ہاں یہ بات بھی سمجھ لیں، آپ نے افعال مقاربہ میں سے ایک فعل پڑھا عصا، اگر آپ نے نحو میں پڑھ لیا، اگر نہیں پڑھا تو آپ یوں سمجھ لیں کہ عصا کا معنی میں نے کیا امید ہے۔ امید کون کرتا ہے؟ امید وہ کرتا ہے جس کو انجام کی خبر 100% نہیں ہوتی، وہ اس کے پاس علم یقینی نہیں ہوتا، تو ہم امید کا اظہار کرتے ہیں کہ امید ایسے ہو جائے گا، امید ہے ایسے ہو جائے گا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آنے والے اس کے انجام کی خبر نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ امید ہے کہ آپ امتحان میں پاس ہو جاؤ گے، امید ہے آپ فلاں کام کر لو گے، کیونکہ مجھے یقین تو نہیں ہے، میرے پاس ایسا علم نہیں ہے جس کی بنیاد پہ میں یقینی طور پر کہہ سکوں، لیکن اللہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر عصا کیوں استعمال کیا؟ اللہ کیوں کہہ رہے عصا اللہ، امید ہے اللہ بنا دے گا، اللہ رب العزت ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ تو اس کا جواب بھائی یہ ہے کہ جب اللہ کے کلام میں قرآن مجید میں عصا استعمال ہو تو یہ امید کے معنی میں نہیں ہوتا، یہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے میں یا آپ امید کے ساتھ بات کریں کہ امید ہے ایسا ہو جائے گا، ہم کسی کو کوئی ہم سے کہے کہ میرا یہ کام کر دو، ہم کہتے ہیں اچھا چلیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ کر دیں گے، یا امید ہے کہ ہو جائے گا کام، ہم ایسا کوئی شبہ والا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کے اندر یقین والی بات نہیں ہوتی، تو لازمی طور پر بندہ یقین بھی نہیں کرے گا مخاطب۔ لیکن اگر یہی جملہ یہی لفظ حاکم وقت استعمال کرے، بادشاہ کہے، بادشاہ سے کوئی فریاد رسی کرے اور اسے کہے کہ میرا یہ کام پھنسا ہوا ہے کروا دو، وہ کہے گا کہ امید ہے ہو جائے گا، بس اس کے امید کے لفظ پہ بھی ہم یقین کر لیں گے کہ بس اس نے کہہ دیا امید ہے ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہو جائے گا۔ تو بھائی عام انسان کے کلام میں اور بادشاہ کے کلام میں فرق ہوتا ہے، جو ہم تو یقین کے ساتھ بھی بات کریں تو شاید کوئی یقین نہ کرے، لیکن جو بڑے منصب پر فائز ہوتا ہے وہ اگر امید والا لفظ بھی استعمال کرتا ہے تو لوگ یقین کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تو حکم الحاکمین ہے، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے شاہانہ انداز میں کہا، ایک شاہی محاورے کے طور پر اللہ نے فرمایا، بادشاہوں والے طریقے پر اللہ رب العزت نے یہ کلام کیا،
اور کہا کہ امید ہے اللہ رب العزت تمہارے اور ان کے درمیان محبت مودت قائم کر دے گا، جن کے درمیان آج تمہارے اور ان کے درمیان دشمنی ہے۔ آج تمہارے مکہ سے دشمنی کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کر رہے ہو کہ وہ اللہ کے دشمن ہے، تم نے اللہ کی دشمنی میں دشمنی کی، تم نے اللہ کی اطاعت میں اپنی خواہشات کو دبایا، جبکہ تمہارا دل چاہ رہا تھا کہ ہم ان سے دوستی کریں، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ تمہاری قرابت ہے، کیونکہ ان کے ساتھ تمہاری رشتہ داری ہے، لیکن تم نے اپنی رشتہ داری والے جذبات کو دبایا اور اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ تمہاری خواہش تو پورا کر دے گا، اور اللہ یوں کرے گا کہ ان کے دلوں کو پلٹ دے گا، وہ مومن بن جائیں گے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، اور یہی مشرک جو کل تک مشرک تھے مومن بنے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو دیکھے گا لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ فوج در فوج داخل ہونے والے یہی لوگ تھے اہل مکہ جو کل تک مشرک تھے، آج مؤمن بن رہے ہیں، اور جب مؤمن بن گئے تو پھر انہی اہل ایمان کے بھائی بھی بن گئے، جن کے درمیان کل تک دشمنی تھی آج محبت قائم ہوگی، مودت قائم ہوگی، اب دوستیاں لگ گئی۔ تو اللہ نے فرمایا عسى الله ان يجعل بينكم، امید ہے اللہ بنا دے، کیا بنا دے؟ مودتن، محبت بنا دے۔ کن کے درمیان بنا دے؟ بینکم، تمہارے درمیان، وبین الذین عادیتم منہم، اور ان کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہے۔ کیوں اللہ رب العزت، یا اللہ ایسے ممکن کیسے ہوگا؟ ہماری جنگیں ان سے ہو چکی، ہم بڑے ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن ہیں، خون کے پیاسے ہیں۔ اللہ کہتا ہے واللہ قدیر، اپنی عقل پہ قیاس مت کرو، اللہ قادر ہے، کیونکہ دل اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ٹھیک ہے میرے اللہ تو قادر بھی ہے، تو دلوں کو پلٹ بھی دے گا، لیکن انہوں نے جو پہلے جرائم کیے ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے کہا واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ امید ہے کہ آیت مبارکہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں ہر حال میں انصاف کا حکم دیتا ہے، اور جو کافر میدان عمل میں ہمارے مقابلے میں تلوار اٹھائے، ہمیں قتل کرنے کی کوشش کرے، اسلام کہتے ہیں ان سے سختی کے ساتھ نمٹو، نرمی نہیں کرو۔ اور جو کافر ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ سختی نہیں کرتا، تو اسلام کہتے ہیں آپ کو بھی سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے سورہ فتح کے اندر پڑھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ کیا تھا مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ، تو اس میں ایک شرط یہ بھی تھی حدیبیہ میں کہ اگر ہمارا مسلمان مکہ سے بھاگ کر مدینہ آ جائے گا ہم واپس کریں گے، لیکن اگر ان کا کوئی مشرک بھاگ کر، اگر ان کا کوئی مشرک آ جاتا ہے، ہمارا کوئی مسلمان مدینہ سے وہاں چلا جاتا ہے مکہ المکرمہ میں، تو وہ واپس نہیں کریں گے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم واپس کریں۔ اسی شرط کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے پڑھا ہے فضائل اعمال میں بھی حضرت نے لکھا، حضرت سہیل، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین کو واپس کر دیا، صحابہ نے بڑا کہا بھی، اور بڑے ان کو صحابہ کرام کو یہ بات عجیب بھی لگی، ہمارا مسلمان بھائی تڑپتا، پریشان، گرفتار، مارے کھاتا ہوا ہمارے پاس آئے کہ ہماری فریاد، میری کچھ مدد کی جائے اور مجھے چھڑوایا جائے، بجائے اس کے کہ ہم چھڑوائیں، ہم اٹھا کے پھر دوبارہ مشرکین کے ہاتھ میں دینے کے لو اور تشدد کر لو اور مار لو۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو معاہدہ کر چکے تھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غدر نہیں سکھایا، ہمارے آقا نے ہمیں وعدہ وفا کرنا سکھایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دھوکہ دینا نہیں سکھایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکل میں ہو کر بھی وعدہ وفا کرنا، وعدہ نبھانا سکھایا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاہدہ ہو چکا ہے، اس شرط کے مطابق اسے واپس جانا ہی ہوگا۔ اسی دوران ایک خاتون جس کا نام بعض مفسرین کرام نے سعیدہ بھی لکھا اور بعض مفسرین کرام نے شعیبیہ لکھا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے معرف القرآن میں اس کا نام سعیدہ لکھا۔ اس خاتون کا نام
اس خاتون کا نام سعیدہ تھا، اور سعیدہ بن الحارث الاسلمیہ، اور تفسیر مظہری کے اندر سبیہ بھی لکھا، اور باقی مفسرین نے بھی سبیہ لکھا، کمالین کے اندر بھی سبیہ الاسلمیہ ہے۔ اور اس کے شوہر کا نام تھا صفی بن انصب، یا اس کے شوہر کا نام تھا مسافر المخزومی۔ اب یہ عورت مسلمان ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، پہلے مشرکہ، اب مسلمان ہو رہی ہے۔ معاہدے کے مطابق تو یہ ہے کہ جو بھی مسلمان ہو کر مکہ سے آپ کی پناہ میں آنا چاہے، وہ اسے پناہ میں نہیں رکھیں گے، واپس کریں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاہدے کی جب اس عورت نے فریاد کی، تو پھر اللہ رب العزت نے یہ بات والی آیات مبارکہ نازل فرمائی، اور آیات مبارکہ نازل فرمانے کے ساتھ اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ بات کھول دی کہ اس معاہدے کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے، خواتین کے ساتھ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی عورت مشرکہ ہو، مسلمان ہو کر، یا پہلے سے ہی مسلمان تھی اور وہ مکہ سے بھاگ کر ان کی قید سے چھوٹ کر آپ کے پاس آ گئی ہے، اب آپ اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اس معاہدے کا تعلق صرف مرد حضرات کے ساتھ ہے، وہی اس کی پاسداری کریں۔ عورت عزت ہے، اسے واپس نہیں دیا جائے گا مشرکین کے قبضہ میں۔ دوسری ایک واقعہ تو یہ آنے والی آیات کے شان نزول میں یہ ہے، جو بعد میں ہم پڑھیں گے، تیسری آیت، دوسری تیسری آیت۔ اور ابھی جو آیت ہمارے سامنے ہے، اس کے لیے ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ قبیلہ بنو خزاعہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ بھی نہیں کریں گے، اور جو آپ کے ساتھ جنگ کریں گے ہم ان کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ بالکل لا تعلق ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جو ایسے ہوں پھر ان کے ساتھ آپ بھی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ آپ جھگڑا نہیں کریں۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی، ان کی والدہ کا نام ہے قتیلہ بنت عبد العزیٰ، ان کی والدہ کا نام یہ ہے۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے بڑی ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ہے، لیکن باپ شریک بہن ہے۔ والدہ دونوں کی الگ الگ ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ کی والدہ کا نام ام رمان ہے، اور سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ ہے۔ یہ قتیلہ مسلمان نہیں ہوئی، مشرکہ ہی تھی۔ مکہ سے انہوں نے سفر کیا اور مدینہ آئیں بیٹی سے ملنے کے لیے۔ اب دیکھیں کمال عشق، دیکھیں کمال اطاعت، دیکھیں بیٹے بے وفا ہو جاتے ہیں، بیٹیاں بے وفا نہیں ہوتی ماں باپ۔ بیٹے تو ماں باپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بیٹیاں ماں باپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ لیکن اس بیٹی کا کردار دیکھیں کہ حضور سے کتنی محبت ہے، اللہ کے حکم کی کتنی پاسداری ہے۔ ماں آ گئی، ماں کے لیے دروازہ نہیں کھولا، ماں کے پاس تحائف ہے بیٹی کو دینے کے لیے، فرمایا کہ یہ تحائف بھی نہیں لوں گی جب تک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ نہ لوں کہ میرے لیے ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں، کیونکہ پہلے ترک موالات، ترک تعلق کا حکم آ چکا ہے۔ پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف پیغام بھیجا سیدہ اسماء نے کہ پوچھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، تو پھر یہ آیات مبارکہ جو آپ کے سامنے ہے، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے اس میں جو حکم دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کافر آپ سے قتال نہ کریں، اور جن کافروں نے آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور نہیں کیا، ان کے ساتھ آپ کافر ہونے کے باوجود بھی ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کیجیے۔ لہٰذا ماں ہے، اگرچہ مشرکہ ہی کیوں نہ ہو، آپ انہیں اپنے گھر میں داخل ہونے دیجیے، ان سے تحائف لے لیجیے۔ اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دی۔ کمال کا عشق تھا، کمال کی محبت تھی، کمال کی اطاعت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ مردوں میں بھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تربیت حاصل کرنے والی خواتین میں بھی، کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی اطاعت اس قدر کی ہے کہ اگر اللہ کی مخالفت میں ان کی حقیقی ماں بھی کھڑی ہے تو وہ اپنے اللہ کی جانب ہے، رسول اللہ کی جانب ہے، انہوں نے ماں باپ کی طرفداری نہیں کی۔ تو سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ اب اس کو آپ ترجمہ دیکھ لیں گے تو آسان ہے ترجمہ بالکل۔ اللہ کہتا ہے لا ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں نہیں روکتا،
अनिल लदीना, उन लोगों से, लम युकातिलूकुम, जिन्होंने तुमसे किताल नहीं किया, फिर दीन, दीन के बारे में, उन्होंने दीन के बारे में तुमसे किताल नहीं किया, वलम युखरिजूकुम मिन दियारिकुम, और उन्होंने तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत किस बात से मना नहीं करता तुम्हें, वो मफूल भी आगे है, अन तबर्रुहुम, ये कि तुम उनसे हुस्न सलूक करो। अल्लाह कहते हैं फिर हुस्न सलूक कर लो, इसलिए कि उन्होंने ना तो तुम्हारे साथ किताल किया दीन के मामला में, और ना ही उन्होंने तुम्हें घर से निकाला। अल्लाह कहते हैं उनके साथ नेकी करो, नेकी करने से अल्लाह मना नहीं करता। वो तुक़सितू इलैहिम, और तुम उनके साथ इंसाफ करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अच्छा बर्ताव करने वालों को पसंद करता है। मौलाना एक बात तो ये है कि इंसाफ करने का मतलब ये है कि जो साहिब हक का हक है उसको दे दिया जाए। इसलिए माँ का जो हक आपके ज़िम्मा है, आप उस माँ के हक को आप अदा कर देंगे तो ये माँ के साथ माँ के साथ इंसाफ है। बाप का जो हक आपके ज़िम्मा लाजिम है, अगर आप वो अदा करेंगे तो ये आपकी अपने अब्बू के साथ, बाप के साथ ये अदल है, इंसाफ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसाफ का हुक्म दिया, मतलब तुम्हारी माँ खड़ी है, माँ होने के लिहाज से जो उसका हक है आपके ज़िम्मा, आप उसको अदा कीजिए, इज़्ज़त के साथ बिठाइए, खाना खिलाइए, हुस्न सलूक कीजिए, और वो आपको कुछ देना चाहती हैं ले लीजिए, उनकी दिल शिकनी न कीजिए। इसलिए कुफ़ार मुशरिकीन की तारीफ़ क़ल्ब के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनसे तहाइफ वसूल किए, सिर्फ इसलिए कि लोग ये ना कहें कि ये बड़े सख्त दिल हैं और ये किसी के साथ ताल्लुक़ रखना नहीं चाहते। हुजूर ने उनके दिल को नरम करने के लिए, इस्लाम की तरफ माइल करने के लिए उनसे तहाइफ वसूल किए। इस तरह आप भी कीजिए। दूसरी बात ये कि अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, मोहब्बत कहते हैं मौलाना मिलाने कल्ब को, दिल माइल होता है तो उसी को मोहब्बत से ताबीर किया जाता है। लेकिन अल्लाह तो मिलाने कल्ब से पाक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो मोहब्बत वाले जज्बे से पाक है। ये मोहब्बत करना इंसान का काम है। इसलिए मोहब्बत का माना होगा सवाब देना। जब अल्लाह कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, तो इसका मतलब ये कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को अजर देगा, सवाब देगा। इसलिए कि मोहब्बत है मिलाने कल्ब। जब हमारा दिल किसी की तरफ माइल होगा तो हम उसको कुछ न कुछ देंगे, हम अता करेंगे, हम हुस्न सलूक भी करेंगे, माल भी खर्च करेंगे। तो उसी को अता से ताबीर कर लें कि जब मोहब्बत होगी, मिलाने कल्ब होगा, तो हम उस पर नवाजिश करेंगे, इनायत करेंगे, अता करेंगे। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जब भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो इसका माना अता करना होगा, सवाब देना होगा, इनायत करना होगा। इसलिए इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन का मतलब यह है कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इंसाफ करने वालों को सवाब देगा। लफ्ज़ी माना मोहब्बत करने से ही किया जाता है आमतौर पर। बस मौलाना सबक ये दो आयतें समझ में आ गई आपको? जी, रेजा जी क्या कहा आपने? मैंने क्या सबक आपको समझ में आ गया? हाँ जी आ गया जी इंशाल्लाह। आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। चलें ठीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वाह बरकातुहू। बरकात। वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम। वबरकातुहू। हाँ जी। आज तो आपके मॉनिटर साहब भी गायब हो गए।
یہ کون سنائے گا سبق؟ تو سنائے گا؟ آواز نہیں آ رہی. ہے ارادہ؟ کسی کا ارادہ ہے سنانے کا؟ لگ رہا ہے کسی کا بھی ارادہ نہیں ہے سنانے کا. چلیں جی. ہم پڑھ لیتے ہیں فصل نمبر 16. ہاں جی، یہ فصل نمبر 16 ہے. توابع. توابع. ہاں جی. واضح ہو یا کہ جب جملہ میں دو اسم ایک جگہ جمع ہو جائیں. اب جملہ کے اندر پیچھے آپ پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایک اسم جمع ہوا ہے. وہ ایک اسم جو ہے وہ یا تو فاعل ہوگا، پھر یا مفعول ہوگا، یا جو ہے وہ منصوب ہوگا. وہ ایک اسم کے بارے میں پڑھتے آئے ہیں. لیکن اگر دو اسم جمع ہو گئے تو، اور پہلی بات دو اسم جمع ہو گئے، پہلی شرط. دوسری اسم یہ ہے کہ دونوں کا اعراب بھی وہ ایک ہے، دونوں کا اعراب بھی سیم ہے. اگر تو وہ بسا اوقات دو اسم جمع ہو جائیں گے لیکن اعراب سیم نہیں ہوگا. جاءنی زید راکبن، آیا میرے پاس زید راکبن، سوار ہونے کی حالت میں. اب زیدن وہ دن ہے، وہ آگے راکبن ہے، ایک منصوب ہے اور ایک مرفوع ہے. ایک جو ہے وہ دن ہے، دوسرا بن ہے، زبر آ گیا نا. اب ظاہری بات ہے کہ یہ زیدن جو ہے یہ فاعل ہے اور جو راکبن جو ہے وہ مفعول ہے. تو مفعول نہیں بلکہ حال ہے. ہاں، راکبن وہ حال ہے. تو اب وہ جو ہے کیونکہ حالت کو بیان کیا جا رہا ہے نا، حال اس کو بولتے ہیں جس میں کسی چیز کی حالت کو بیان کیا جائے. اب وہ جاءنی زید راکبن، آیا میرے پاس زید سوار ہونے کی حالت میں. تو وہ راکبن جو ہے وہ حال ہے پہلے، یعنی کہ اس کا ذوالحال جو ہے وہ ہوگا ذوالحال حال بھی. تو اب جو ہے اس کے اندر تو کوئی ایشو نہیں ہے. اسی طرح ضرب زید عمرن، ایک زیدن ہے پھر آگے عمرن ہے، ایک مرفوع ہے دوسرا منصوب، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو مرفوع ہے اس کو فاعل بنا دو، جو منصوب ہے اس کو جو ہے وہ آپ مفعول بنا دو. یا اس کے علاوہ آپ نے جو منصوبات بڑے ہیں، حال ہے یا جو بھی ہیں اس میں مستثنا ہے، وہ دیکھ لیں کیا بنتا ہے. لیکن مسئلہ اس وقت آئے گا جب دونوں اسم یا تو منصوب ہوں گے، یا دونوں اسم جو ہے وہ مرفوع ہوں گے، یا دونوں اسم جو ہے وہ مجرور ہوں گے. اب آگے جو ہے وہ ٹینشن بن جائے گی. چلیں جی، ایک اسم تو مرفوع ہے، وہ اس وجہ سے مرفوع ہے کہ فاعل ہے. یہ دوسرا کیوں مرفوع ہے؟ ہاں، دوسرا جو ہے وہ کیوں مرفوع ہے؟ ایک تو فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، دوسرا کیوں مرفوع ہے؟ تو اسی طرح ایک تو مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، دوسرا کیوں مجرور ہے؟ تو یہ اس کے متعلق فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے دو اسم ہو، دوسرا یہ ہے کہ وہ اسم کا اعراب ایک ہی جہت سے پہلے کے موافق ہو، دونوں کا اسم جو ہے وہ اعراب سیم ہو. پہلے اسم کو متبوع اور دوسرے کو تابع کہتے ہیں. پہلے اسم کو متبوع، دوسرے اسم کو تابع کہتے ہیں. اب وہ دوسرے اسم کا جو اعراب ہے وہ پہلے اسم کے تابع ہونے کی وجہ سے ہے. پہلے اسم متبوع ہے، دوسرا اس کا تابع ہے. اب وہ آگے پس تابع ہر اس اسم کو کہتے ہیں جو اپنے پہلے لفظ کے ساتھ اعراب میں بھی موافق ہو اور جہت میں بھی موافق ہو. دونوں چیزیں ضروری ہیں، اعراب بھی سیم ہو دونوں کا، مرفوع ہو، اور وہ جہت جو ہے وہ بھی سیم ہو. جہت سے مراد یہ ہے
کہ پہلے اسم کے اوپر جو اعراب جس وجہ سے آیا ہے دوسرے اسم کے اوپر بھی اعراب اسی وجہ سے آیا ہو. ایسا نہیں ہے کہ پہلے اسم کے اوپر اعراب جو ہے وہ کسی دوسرے وجہ سے آیا ہے دوسرے اسم کے اوپر نہیں. مثال کے طور پہ مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے. اب ایسا نہ ہو کہ وہ ایک اسم کے اوپر اعراب جو ہے وہ مبتدا ہونے کی وجہ سے ہے اور دوسرا اسم کے اوپر اعراب جو ہے وہ فاعل ہونے کی وجہ سے. اب یہ جہت بدل گئی, جہت سیم نہیں رہی, تو یہ جو ہے وہ تابع کے اندر اس کو شمار نہیں کریں گے. تو کیونکہ جہت سیم نہیں رہی, وہ ایک مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے, دوسرا جو ہے وہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے, جہت ٹھیک نہیں. ہاں وہ جہت بھی سیم ہو, اعراب بھی سیم ہو اور وہ جہت بھی سیم ہو کہ دونوں کے اوپر جو اعراب آیا ہے وہ فاعل ہونے کی وجہ سے ہی آیا ہے, پیچھے جو فعل ہے اس فعل کی وجہ سے ہی آیا ہے, یا دونوں کے اوپر جو اعراب آیا ہے وہ مبتدا ہونے کی وجہ سے ہی آیا ہے. مزید جو ہے وہ اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے. یہ جو دعویٰ میں نے کیا ہے اس کو آپ یاد رکھیں. جب ہم آگے یہ 7 چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو جب ہم پڑھیں گے تو یہ والی جو چیز ہم نے ابھی پڑھی ہے اس کو آپ کے یہ ذہن نشین ہو جائے گی, آپ کو یہ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے سمجھنا. تو اب یہ 2 چیزیں ہم نے پڑھ لی, اسم کا اعراب بھی سیم ہو اور جو ہے وہ دونوں اسم ہوں تو پہلے کو مطبوع اور دوسرے کو جو ہے وہ تابع کہتے ہیں. پھر وہ اعراب میں موافق ہوں اور جہت میں بھی موافق ہوں. یہ 2 چیزیں, اعراب میں بھی موافق ہو جہت میں بھی موافق ہو. یعنی مطبوع فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع, مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب, مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو, تو تابع بھی اسی طرح ہو. تابع جو میں نے بتلا دیا آپ کو, اگر مطبوع جو ہے وہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے تو اس کے بعد جو تابع ہے وہ بھی فاعل ہونے کی وجہ سے ہی مرفوع ہو, ایسا نہ ہو کہ وہ مبتدا ہو. ہاں اب یہ مطبوع جو ہے وہ فاعل ہے, تابع جو ہے وہ مبتدا ہے, یہ تو پھر مطبوع اور تابع بننا ٹھیک نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے وہ جہت سیم ہو. وہ جہت کیسے پتہ چلے گی, وہ یہ جو 7 چیزیں آپ یاد کر لیں گے تو اس میں جو ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے پتہ چل جائے گی. اچھا جی, تابع کی جہد 5 کا قسمیں ہیں. ہاں جی, جہد جہد کا مطلب کیا ہے؟ یہ جہد کو تھوڑا سا سمجھائیں لفظ سے. جہت کا مطلب یہ ہے کہ زبر آتی ہے یا زیر آتی ہے یا پیش آتی ہے, یہ کسی وجہ سے آتی ہے. ایسے زبر زیر پیش نہیں آ جاتی, یا تو وہ مرفوع ہونے کی وجہ سے آتی ہے, یا منصوب ہونے کی وجہ سے آتی ہے, یا مجرور ہونے کی وجہ سے آتی ہے. منصوبات آپ نے پڑھ لیے ہیں کہ 8 ہیں. اب وہ 8 جہتیں ہیں سمجھ لیں. مبتدا ایک علیحدہ جہت ہے, خبر ایک علیحدہ جہت ہے, اسی طرح اچھا جو ہے وہ فاعل ایک علیحدہ جہت ہے. یہ 8 ہیں. منصوبات 12 ہیں تو وہ 12 جہتیں ہیں. 8 اور 12 20 ہو گئے. مجرورات جو ہے وہ 2 ہیں تو وہ سمجھ لیں 2 علیحدہ سے جہتیں ہیں, 22 جہت ہو گئی. اب وہ کسی چیز کے اوپر رفع آیا ہے, پیش آئی ہے, تو وہ پیش 8 جہت کی وجہ سے آ سکتی ہے, 8 وجہ سے آ سکتی ہے. یا تو فاعل ہونے کی وجہ سے آئے گی, یا جو ہے وہ یعنی کہ اس کا نام مبتدا ہونے کی وجہ سے آئے گی, یا نائب فاعل ہونے کی وجہ سے آئے گی, یا خبر ہونے کی وجہ سے آئی ہے. اب وہ 2 اسم ہیں تو دونوں اسموں کی جہت وہ سیم ہو, یعنی کہ ایک اسم کے اوپر اگر وہ یعنی کہ پیش آئی ہے وہ مبتدا ہونے کی وجہ سے آئی ہے, تو جو دوسرا اسم ہے اس کے اوپر جو پیش ہے وہ بھی مبتدا ہونے کی وجہ سے ہی آئے, یہ جہت سیم ہے. تو پھر جو ہے یہ تابع مطبوع بنے گا. اگر یہ جہت سیم نہ رہی تو پھر اس کو ہم تابع اور مطبوع نہیں بنائیں گے. اگر وہ جہت سیم نہیں رہی, وہ جہت بدل گئی, ایک مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے, دوسرا مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے. مبتدا خبر میں بھی 2 اسم ہوتے ہیں نا. اب زید قائم, زید قائم ہے, زید, ہاں جی, زید قائم. اب یہ بھائی مائک بند کر لیں. زید قائم, زید جو ہے وہ قائم ہے. تو اب وہ زید بھی اسم ہے, قائم بھی اسم ہے. اب زید کے اوپر بھی رفع ہے, قائم کے اوپر بھی رفع ہے. پہلی شرط تو پائی جا رہی ہے, پہلی شرط تو دونوں اسم ہے, پہلی شرط بھی پائی گئی, اور دونوں ہیں بھی مرفوع, یہ بھی پایا گیا, دونوں شرطیں پائی گئی. تو اب کیا خیال ہے, آپ دوسرے اسم کو پہلے اسم کا تابع بنا دیں گے, زید ان کو جو ہے وہ مطبوع بنا دیں گے, اور قائم ان کو جو ہے وہ تابع بنا دیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ یہ 2 شرطیں تو پائی گئی ہیں لیکن تیسری شرط نہیں پائی جا رہی, جہت ایک نہیں ہے. زید جو مرفوع ہے وہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے, قائم جو مرفوع ہے وہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے, جہت ایک نہیں رہی. ہاں اگر دونوں مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوتے تو پھر ہم دوسرے اسم کو پہلے اسم کا تابع بنا دیتے. سمجھ آ گئی؟ تھوڑی کسر ہے ابھی بھی. انشاءاللہ مزید ہم کوشش کریں گے اس کو سمجھیں گے. ہاں جی
बस ये मैंने बता दिया कि मंसूब हो तो उनकी जहत ठीक हो, सेम हो। 12 में से जो है ना, ऐसा नहीं है कि जैसे अब मंसूब मंसूब में आप देख लें मंसूबात कितने हैं, 12 हैं। अब उसमें आपने पढ़ा था कि एक ही इबारत में 5, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, एक मिनट पीछे में थोड़ा सा जाता हूँ। मंसूबात में मिसाल आपके सामने होगी तो आपको समझ आएगा। अब ये देखें जी, ये नीचे एक शेर लिखा हुआ है, हमिद तो हमदन हामिदन व हमीदन रियायत शुक्रिही दहरन मदीदन। अब हमिद तो ये हो गया फेल, इसको तो आप छोड़ दें। अब आगे हमदन हामिदन हमीदन, ये तीनों इसम हो गए। हाँ, आप तीन तीन वो भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। हमदन जो है ये भी इसम है, हामिदन भी इसम है। आपने तवाबे की पहली शर्त पाई गई कि दोनों इसम हो, पहली शर्त पाई गई। दूसरी शर्त आपने पढ़ी थी दोनों का एराब भी सेम हो। हमदन जो है इसका भी वही दो जबर हैं, और हामिदन के ऊपर भी दो जबरे हैं, दोनों का एराब भी सेम है। तो क्या ख्याल है, हम इसको ताबे बना देंगे? हामिदन को जो है वो हमदन का ताबे बना देंगे? ताबे बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। हामिदन को हमदन की सिफत बिल्कुल नहीं बनाएंगे। हामिदन को हमदन का जो है, इनके हामिदन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हामिदन का और हमदन का आपस में कोई ताल्लुक, ये ना ताबे बनते हैं ना आपस में कुछ भी नहीं बनते। ये दोनों, हमदन का अलहदा से फेल के साथ ताल्लुक है, हामिदन का भी फेल के साथ ताल्लुक है, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। हमदन और हामिदन का आपस में जरा भी ताल्लुक नहीं है। ताबे के अंदर होता है ना वो दोनों इसम का आपस में ताल्लुक होता है। अगर इतना ताल्लुक होता है, अब वो देखें इतना गहरा ताल्लुक होता है ताबे और मतबू के अंदर। वो जो 6 किस्में आप पढ़ेंगे, अगर पहले इसम के ऊपर जेर आ जाएगी तो दूसरे इसम के ऊपर ऑटोमेटिक जेर आ जाएगी, इतना गहरा ताल्लुक है। पहले इसम के ऊपर रफा है तो दूसरे इसम के ऊपर ऑटोमेटिक ही रफा आ जाएगा। वो दोनों कितनी दोस्ती है। पहले इसम के ऊपर नसब है तो दूसरे के ऊपर भी ऑटोमेटिक ही नसब आ जाएगा, इतनी दोस्ती है उनकी। लेकिन यहाँ हमदन और हामिदन की आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। हमदन का ताल्लुक हमिदतु के साथ है, हामिदन का ताल्लुक भी हमिदतु के साथ है। कोई आपस में ताबे मतबू नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि तीसरी शर्त नहीं पाई जा रही। तीसरी शर्त यह थी कि दोनों का एराब जो सेम है, उसकी जिहत एक ही हो, वो एक ही वजह से हो। अब यहाँ जो है वो हमदन के ऊपर जो जबर आई है, वो इस वजह से आई है, हमिद तो तारीफ की मैंने, हमदन उसकी मफऊल बिही होने की वजह से। और हामिदन जो है नहीं, मफूल मुतलक होने की वजह, सॉरी, मफूल मुतलक होने की वजह से हमदन जो है ये मंसूब है मफूल मुतलक होने की वजह से। और हामिदन जो मंसूब है ये मफूल बिही होने की वजह से, जिहत एक नहीं रही। वो मफूल बिही होने की वजह से मंसूब है, ये मफूल जो है मुतलक होने की वजह से मंसूब है। तो इसलिए जो है वो इनकी जिहत एक नहीं रही। अगर दोनों मफूल बिही होते, या दोनों जो है वो क्या उसका नाम है मफूल मुतलक होने की वजह से, फिर इनका आपस में ताल्लुक बन जाना था, उनका आपस में फिर लिंक हो जाना था। वो आप जो है वो आगे जाके पढ़ेंगे तवाबे के अंदर, जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो है वो आप आगे जाके पढ़ेंगे। मिसाल कोई एक भी आ गई तो उस मिसाल के अंदर आपको वो सारी बात समझ में आ जाएगी। वहां जो है वो हम तफसील के साथ। तो ये है उन दोनों का फिर आपस में, अगर वो पहला इसम मजरूर है तो दूसरा ऑटोमेटिक ही मजरूर हो जाएगा, अगर पहला मंसूब है तो दूसरा ऑटोमेटिक मंसूब हो जाएगा। अब ताबे की 5 किस्में हैं। नंबर 1 सिफत, नंबर 2 ताकीद, नंबर 3 बदल, नंबर 4 अतफ बहरफ, नंबर 5 अतफ बयान। ये 5 किस्में हैं। ये गालिबन, हाँ जी, हाँ, ये फसल नंबर 17, ये लंबी फसल है, यहाँ तक जाएगी। हाँ, यहाँ तक जाएगी। ये समझ लें बस, आपका जो है ना वो एंड है किताब का। तो सिफत, ताकीद, बदल, अतफ बहरफ, अतफ बयान। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो सिफत को इन्होंने बयान किया है, सिफत की तारीफ बयान की है। सिफत वो ताबे है जो मतबू की अच्छी या बुरी हालत को जाहिर करे, ये तारीफ कर दी। एक होता है सिफत, एक होता है मौसूफ। सिफत जो बयान की जाती है, सिफत अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। अब सिफत बयान, सिफत किसे कहते हैं? जो किसी की हालत को बयान करे, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो।
چاہے کسی کی صفت کی ہو، جیسے ہم پٹھان بھی آپس میں وہ کہتے صفت ہے، وہ بولتے صفت ہے، یار اس کی صفت کی ہے، تعریف نہیں بولتے ہم اردو کے اندر اس کو تعریف بولتے ہیں. کسی کی تعریف کرنا، چاہے وہ اچھی تعریف ہو چاہے بری تعریف ہو. یہ بہت اچھا آدمی ہے، سمجھ لیں صفت بیان کر دی. یہ جو ہے وہ بہت گندا آدمی ہے، یہ اس کی صفت بیان کر دی. اردو کے اندر تو اس کو برائی بولتے ہیں، لیکن عربی کے اندر جو ہے وہ ایک ہی لفظ صفت ہے. ہاں بس یہ فرق ہے کہ وہ اچھی صفت ہے اور یہ جو ہے وہ بری صفت ہے. یہ اچھی صفت بیان کی ہے، وہ بری صفت بیان کی ہے. تو اگر کسی کی اس طرح صفت بیان کی جائے، اچھی ہو یا بری ہو، اس کو صفت بولتے ہیں. جیسے جاءنی رجل عالم، آیا میرے پاس رجل ایسا آدمی، عالم جو کہ عالم ہے، عالم عالم ہے. اب یہ جو ہے رجل کی تعریف بیان کر دی کہ وہ آدمی جو ہے وہ عالم ہے. یہ عالم ہونا یہ رجل کی صفت ہے. ہاں کوئی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ پیشے کا نام آ گیا یا کوئی اس طرح جو ہے وہ اس کا آ گیا تو وہ اس کی صفت بیان کر دی کہ عالم جو ہے یہ رجل کی صفت ہے. اب اس میں رجل موصوف ہے، عالم صفت ہے، موصوف صفت مل کر دونوں جاء کا جو ہے وہ فاعل بنیں گے. دونوں جو ہے وہ کیا بنیں گے؟ اب یہ رجل اور عالم کے اندر دونوں کا اسم ہے. اب وہ جو میں نے آپ کو پہلے مثال بتائی تھی اس کو دیکھ لیں. رجل بھی مرفوع ہے، عالم بھی مرفوع ہے. رجل بھی اسم ہے، عالم بھی اسم ہے. تیسری شرط بھی پائی جا رہی ہے کہ دونوں کے اوپر جو رفع آیا ہے وہ جہت بھی ان کی ایک ہے، علیحدہ علیحدہ جہت نہیں ہے. رجل کے اوپر جو رفع آیا ہے وہ بھی جاء فعل کی وجہ سے ہی آیا ہے، کیونکہ رجل فاعل بن رہا ہے. اور عالم کے اوپر جو رفع آیا ہے وہ بھی فاعل ہونے کی وجہ سے ہی آیا ہے کہ وہ فاعل ہے وہی آیا. ہاں لیکن وہ فرق کیا ہے دونوں ہی فاعل، رجل بھی فاعل ہے، عالم بھی فاعل ہے. لیکن جو ہے وہ ہم اس کو علیحدہ علیحدہ فائل نہیں بنائیں گے، دو فائل نہیں بنائیں گے، ایک ہی فائل بنائیں گے. اگر اس کو ہم نے دو فائل بنا دیا کہ رجل فائل نمبر 1 عالم فائل نمبر 2 تو یہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ درست نہیں ہے. ہاں اس کو فائل کیسے بنائیں گے کہ جاء فعل، نون وقایا کا، یا ضمیر متکلم کے آگے جو ہے وہ رجل موصوف، عالم صفت، موصوف صفت مل کے جو ہے وہ فاعل بن گیا. سمجھ آ گئی؟ استاد جی اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ آیا میرے پاس ایک آدمی جو کہ عالم ہے. اگر استاد جی اس کا ترجمہ ایسا ہو، میرے پاس ایک عالم آدمی آیا، تو بھی درست ہوگا؟ ہاں جی ہاں جی، دو بھی درست ہے. آدمی کا لفظ نہ جی بھی لگاؤ، میرے پاس ایک عالم آیا بس ٹھیک ہے. جی جی، موصوف صفت برابر. جزاک اللہ. بھائی عالم ہونا یہ انسان کی صفت ہی ہے نا، آدمی کی صفت ہی ہے. جی جی جی، کسی عورت کی صفت بھی نہیں ہے. عورت کی صفت عالمہ، وہ مؤنث کا صیغہ آئے گا. عالمۃ برابر. وہ عالمہ، یہ عالم آدمی. آپ اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں، ایک آیا میرے پاس ایک عالم. عالم میں تو با مذکر آ جائے گا برابر. با محاورہ ترجمہ جو ہے وہ آپ اس طریقے سے کریں گے. جی اچھا جی. اب یہ فرماتے ہیں کہ مطبوع کی علمی حالت کو ظاہر کیا ہے. اب اس میں جو ہے وہ صفت جو بیان کی ہے، حالت کو، جو آپ نے صفت کی تعریف پڑھی تھی کہ کسی کی حالت کو ظاہر کر دے، وہ اچھی ہو یا بری ہو. اب اس میں اس کی علمی حالت کو ظاہر کر دیا ہے، یا جو ہے وہ اس کی علمی حالت کو ظاہر کر دے، یا پھر جو ہے وہ مطبوع کے متعلق کی حالت کو ظاہر کر دے. جیسے جاءنی رجل عالم ابوہ، اس میں عالم نے ابو کی علمی حالت کو ظاہر کیا ہے جو کہ رجل کا مطبوع کا متعلق ہے. یہ مجھے لگتا ہے لمبا ہو جائے گا سبق، آپ جو ہے وہ اتنا ہی یاد کریں. یہ جاءنی رجل عالم ابوہ سے جو ہے وہ ہم کل پڑھیں گے. یہ آپ یہاں تک ہی یاد کر لیں کہ صفت جو ہے وہ آگے صفت کی جو ہے 10 کے قریب انہوں نے وہ لکھی ہوئی ہیں. ہاں 10 چیزوں میں موافقت ضروری ہے، 10 چیزوں میں موافقت ضروری ہے. وہ ہم پڑھیں گے کل کے سبق میں. آج کے سبق میں جو ہے وہ آپ اتنا ہی ذہن میں رکھیں جو آپ نے پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور کوئی بات پوچھنی ہو؟ استاد جی جاءنی رجل عالم ابو کا کیا بتایا آپ نے؟ میں نے کہا وہاں سے کل پڑھیں گے. جاءنی رجل، آیا میرے پاس رجل ایک آدمی، عالم ابوہ، اس کا ترجمہ آگے ہے، اس کا والد عالم ہے. اچھا
जाअनी राजुलुन, आया मेरे पास एक आदमी, आलिमुन अबूहु, उसका वालिद जो है वो आलिम है। पहली मिसाल में वो खुद आलिम है, दूसरी में उसका वालिद जो है वो आलिम है। जी। अच्छा जी, चलें, आप इसका जो है वो आपस में तकरार करें, अभी 3-4 मिनट हैं अगला सबक शुरू होने में, तो अच्छे और तरीके से आप इसका। पिछला सबक जो आपने दिया था 1 से लेके 4 तक, वो मैं सुनता रहा हूँ, किसी ने सुनाया ही नहीं है, फिर मैंने कहा जी आज आप भी लेट हो गए। मैं उस्ताद जी वो जमात आई थी आज ही हमारे पास, तो उसमें वो दोस्त और भी हमारे जानने वाले भी आ गए हैं, तो अभी मैं उनके पास बैठा हुआ था, तो उधर मैं लेट रोजे हो की गया हूँ। जमात है, ये रायगंज से आई है, कहाँ से आई है? ये टेक्सला के साथी हैं, यहाँ हमारे मरकज अबुल कासम में, पिंडी मरकज अबुल कासम में आए हैं। तो यहाँ रास्ते के 10 दिन यहाँ लगाएंगे हमारी मोहल्ले में इधर 3 मस्जिदों में। अच्छा, नौ पिंडी में, दिन आप पिंडी के हैं? जी उस्ताद जी। अच्छा, पिंडी में हमारी तश्कील हुई थी 2020-19 में। अच्छा, कौन सी जगह? 2019 के इज्तिमा से हमारी तश्कील हुई थी, सोमालिया के हमारे साथ मेहमान थे, तो अच्छा तर्जुमान था मैं। पहले हमारी तश्कील हुई थी, कहाँ पे हुई थी, पिंडी के अंदर, तो नाम भी याद नहीं है। वो एयरपोर्ट के अच्छा। करीब सोसाइटी के अंदर हुई थी, कहीं एयरपोर्ट वाली सोसाइटी करीब में थी। चकलाला चकलाला, और चकलाला। चकलाला एयरपोर्ट के, एयरपोर्ट के बाद चकलाला है। अच्छा ठीक है, स्कीम 3 में तो नहीं हुई थी? कहीं कहीं थी वो, स्कीम 3 थी, पता नहीं कौन सी चकलाला सोसाइटी। चकलाला स्कीम 3 है, अमार चौक। वहीं थी, एक हफ्ता वहां रखा था मैं, और फिर एक अच्छा, हफ्ता कहीं और रखा था। वो कहाँ रखा था? फिर पिंडी मरकज आप नहीं आए? ये नया मरकज उस वक्त नहीं खुला था, पुराना मरकज था। वो तो पुराने मरकज उस में आए वक्त थे। हाँ जी, शब जुमा होता अब था और शब इतवार होता था। माशाल्लाह नया मरकज खुल गया जी, माशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी जी, जी, सही है। अभी तो ऐसे ही है, हाँ जी, पहले अभी तो शब जुम। मोटरवे से गुजर रहे थे, अभी जब हम गए थे ये महीना पहले, तो वो मोटरवे से देखा था गुजरते हुए, तो तस्वीरों में देखा मो, है। मोटरवे से माशाल्लाह रास्ता भी दे दिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी। चले आगे, फिर कल सबक तो कौन सा ये सुनाना होगा? यही चार ये पहले चार? फौज के जो है ना, वो भी थे, वहां भी हमारी तश्कील हुई थी, फौजियों के ना इलाके में, फौजी छावनी कैंट एरिया में। और कर्नल साहब थे, वो हमारी नुसरत के लिए आए थे, रायगंज के कैंट अंदर एरिया में, मुकीम भी रहे हैं। दमियाल कैम्प में? हाँ जी, कैंट एरिया में भी रहे हैं जी। नहीं, कैंट एक एरिया हफ्ता कौन कैंट, सा? ये चकराला एक हफ, कैंट? कौन सा एक कैंट है? हफ्ता कैंट, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये एक तो बिल्कुल चकलाला करीब ही कैंट था, है। मरकज के करीब ही था कैंट एरिया में। जी ठीक है, मरकज के करीब ही कैंट एरिया काफी सर है फौजियों का। हाँ, वहां पे थे, ठीक। ज्यादा दूर नहीं भेजा था हमें। ये सबक सुनने का उस्ताद जी फायदा ही होगा, बेशक थोड़ा सबक सुनने ये फायदा होगा। मैं थोड़ा तो सा कहता पहले। रहा हूँ, साथी जो है वो कोई बोला ही नहीं है, फिर मैंने कहा लगता है जी सबक सुनने का मैंने कहा, तो अब्दुल्ला भाई भी गायब हो गए हैं, तो इसलिए नहीं हो मैं सकता है। वो मैं मैं असल में वो जमात आई है आज ही आई है, तो फिर उनके पास थोड़ी देर बैठा हुआ था, तो साथ में टाइम भी देख रहा था, क्लास भी मेरी लेट हो रही है। अच्छा 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 अच्छा। अपना चलें ही जी। फायदा है ना जी उस्ताद जी, हमारा अपना हाँ जी, हाँ फायदा है जी, इसमें। अपना है। जी। हाँ जी, अपना है। हाँ, सुना दिया करें आप, रोजाना मैं पूछ लिया करूंगा, जिसने सुनाना हो वो सुना दिया करे, जिसने, हम तो जबरदस्ती नहीं है, पहले भी कहा था, नहीं जी सुनाना जी जिसने तो वो ना भी सुनाए, लेकिन उसमें फायदा कम होगा उसको। अब लोग सुनाएंगे, बोलेंगे, और फिर बोलने से ही कई सवाल वाजे हो जाते हैं। जी बिल्कुल। एक आदमी के बोलने से सारी क्लास का बसा औकात जो है वो इश्काल दूर हो जाता है। वो पता नहीं क्या वजह है, बाद दफा वो शर्म की वजह से सवाल भी नहीं पूछते। मैं रियाजी पढ़ाता हूँ ना, तो मैं तो उनको बिल्कुल, मैं कहता हूँ यार आपने जो मर्जी पूछना है ना, छोटी छोटी बात जो भी आपने पूछनी है आप पूछें। उससे फिर वो पूछते थे तो बड़ा फायदा होता था, फिर उनको बेसिक बेसिक पे ले जाता था, एक चीज नहीं समझ आती उसको फिर और पीछे ले जाता था। तो नहीं, दो मामलात में बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए। जी एक इल्म के मामले में,
جی شرم نہیں کرنی چاہیے. جو شرم کرے گا وہ پھر ایک دفعہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ ایک دفعہ کی شرم جو ہے وہ اگر کوئی آدمی بے شرم بن جائے تو ساری زندگی کے لیے جو ہے نا اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. وگرنہ اگر ابھی شرم کرے گا تو ساری زندگی جو ہے نا وہ شرم کرتا رہے گا. ابھی مسئلہ کلیئر نہیں ہو تو ساری زندگی شرماتا ہی رہے گا. جی صحیح فرمایا. لوگوں سے ڈرتا پھرے گا کہیں یہ مسئلہ نہ پوچھ لے, یہ بات نہ پوچھ لے, یہ بات نہ پوچھ لے. دوسرا جو ہے وہ کھانے کے اوپر دسترخوان کے اوپر شرم نہیں کرنی چاہیے ورنہ بھوکا رہ جائے گا. صحیح فرمایا بالکل. یہ بات ٹھیک ہے. اچھا جی, چلیں جی, آپ اس کو بھی یاد کریں, اس کے ساتھ پانچویں قسم ملا دیں متمکن اچھا کے ساتھ اسماء ستہ مکبرہ, بلکہ وہ پانچ قسم دی تھی وہ بھی آپ یاد کریں. وہ سمجھ لیں جی آپ کی کتاب کے آخر تک وہ آپ کا سبق ہم ساتھ ساتھ لے کے چلتے رہیں گے اس کو. یہ بہت اچھی بات ہے استاد جی. جہاں بھی سبق ہو آپ نے اس کو اس کی جو دہرائی روزانہ کرتے رہنا ہے. ہاں, پوری کتاب کی کر لیں تو اچھی بات ہے, لیکن اس سبق کی جو ہے نا وہ آپ نے خاص طور پہ کرتے رہنا ہے. وہ ہم روزانہ انشاءاللہ پوچھتے رہیں گے آپ سے. جی ٹھیک ہے استاد جی. چلیں جی, ٹھیک ہو جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
अस्सलाम वालेकुम। कोई भाई उस्ताद जी को मैसेज कर दे पर्सनल में। हाँ रहमतुल्लाह बरकात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व काफी देर बाद जाके नेट चला है, पता नहीं क्या मसला आ गया। हाँ भाई, सबक याद है हजरात को? जी उस्ताद जी। सुनाइए, आप सारे हजरात से आज सबक सुनता हूँ मैं, सब हजरात से। आज फजील साहब नहीं है, फजील वो आज नहीं है। कहाँ गया तुम्हारे साथी बाकी? 1 2 3 4 5 6 6 साथी हैं बस सारे। सुनाइए बे सबक हजरात। हाँ भी हजरात, आपका आवाज़ नहीं आ रही। आप हजरात को गुलाम नबी साहब सुबहान, गुलाम सुबहानी। जी गुलाम शबानी हाजिर हूँ जनाब। जी जी। सुनाइए बे हजरात सबक। अजहर जी मैंने 2-3 सबक नहीं पढ़े। हेलो अच्छा, चलो जी। अब्दुल्ला बिन अब्बास आप सुनाए भाई। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। सलाम व बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न सिद्क़ तमानीनतुन व इन्नल कज़िबा रीब अजहर रीबतुन। सफा शेयर कर दें। हमें जो होस्ट है वो सफा चेंज कर दें, भी शेयर कर दें हजरात। जिसके पास कंट्रोल है वो सफा। जज़ाकल्लाह, सफा शेयर कर दें बस। सफ़ा शेयर करते हैं, ये लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न सिद्क़ तमानीनतुन व इन्नल कज़िबा रीबतुन। इन्न सिद्क़ तमानीनतुन, बेशक सच्चाई इत्मीनान पैदा करती है। व इन्नल कज़िबा रीबतुन, और बेशक झूठ शक में डालता है, बेकरार कर देता है। यानी सच्चाई जो है इंसान को इत्मीनान दिलाती है, और जो शक झूठ है वो उसको शक में डालता है, शक में पड़ा रहता है। तो जब आदमी झूठ बोलता है तो उस झूठ की वजह से उसको मजीद झूठ बोलने पड़ते हैं, कई झूठ बोलता है। तो सच्चाई ऐसी चीज है कि उसमें निजात है, उसमें इत्मीनान है। तो जिस चीज के बारे में दिल मुतमईन हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये चीज ठीक है। अगर जिस चीज के बारे में दिल मुतमईन ना हो, तमानीन है तम मुतमईन होना, तो उसमें इत्मीनान ना हो, तो समझ ले कि ये चीज ठीक नहीं है। तो तकवे वाला इंसान जो है वो इस फिक्र में रहता है कि मैं नेक काम करूं, और उसका दिल भी नेकी की तरफ उसका लगा रहता है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, इन्नल्लाह ताला युहिब्बुल इन्नल्लाह ताला जमीलुन युहिब्बुल जमाल। बेशक अल्लाह ताला खूबसूरत है,
یحب الجمال، اور یحب پسند کرتا ہے جمال خوبصورتی کو. تو اس لیے خوبصورت ہونا، خوبصورتی کو رکھنا، یہ چیز اللہ کو پسند ہے. اور تکبر نہیں ہونا چاہیے رائے کے بارے میں، جس کے اندر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اچھے جوتے پہننا، اچھے کپڑے پہننا، یہ تکبر نہیں ہے. تو یہ دل میں بڑائی ظاہر کرنا ہے اچھے کپڑے پہن کر، وہ تکبر ہے کہ میں اچھے کپڑے پہن کے، اور دل کے اندر اگر تکبر پیدا ہوتا ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں. دوسرے لوگوں کو اپنے سے اچھا سمجھے، دوسرے لوگوں کو ذلیل اور کم تر نہ سمجھے، یہ بات ٹھیک نہیں. ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ہاں بھائی، کوئی اور ساتھی سنائے سبق بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصدق ثمانیۃ وان الکذب ریبۃ. بے شک سچائی اطمینان حاصل کرنا. ان بے شک صدق سچائی، ثمانیۃ اطمینان حاصل کرنا، وان اور الکذب بے شک جھوٹ، ریبۃ شک میں ڈالتا ہے، بے قرار ہو جاتے ہیں. یعنی بے شک سچائی اطمینان پیدا کرتی ہے اور بے شک جھوٹ شک میں ڈال دیتا ہے، سکون خراب ہوتا ہے. بے شک سچائی اطمینان ہے اور بے شک جھوٹ بے قراری ہے. جو انسان سچ بولتا ہے، سچی باتیں کہنے کے بعد وہ انسان اطمینان میں رہتا ہے. جو انسان جھوٹ بولتا ہے وہ بے قرار ہو جاتے ہیں. ایک جھوٹ بولنے کے بعد کئی جھوٹ بولنا پڑتا ہے. جس چیز کے بارے میں تمہارے دل اطمینان میں ہوتا ہے وہ صحیح ہے، جو چیز شک میں ڈال دے وہ چھوڑ دیں. ہر آدمی کا دل نہیں بتائے گا. جو انسان تقوی والا ہوتا ہے، ذہن کے اعتبار سے بھی تقوی والا ہوں، تقوی والا ایمان سے مزین ہو، وہ یہ بتائے گا. ان اللہ تعالی جمیل و یحب الجمال. ان بے شک اللہ انا بلند بالا، جمیل خوبصورت، و یحب اور پسند کرتا ہے، جمال خوبصورتی ہوں. بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور پسند کرتا ہے خوبصورتی کو. شان ورود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس انسان کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر، وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا. کسی نے پوچھا کہ ایک انسان اچھے کپڑے اور اچھی جوتے پہنتا ہے، کیا وہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ تکبر کی علامت یہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو لوگوں کو ذلیل سمجھے اور حق کو ٹھکرا دے. اس حدیث پاک سے یہ سبق ملتا ہے، جس انسان کے پاس طاقت ہے وہ اچھی جوتی پہنے، اچھے کپڑے پہنے، استعمال کرے اور اچھی رہائش استعمال کرے. اگر پتھر لگوانا ہے تو پتھر بھی لگوائے، وہ بھی جائز ہے. جی بھی کوئی اور ساتھی سنائے بھائی؟ اور کوئی ساتھی سنائے بھائی؟ حضرات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ جو ہے وہ سچ جو ہے وہ اطمینان، باعث اطمینان ہے، اور جھوٹ بولنا جو ہے وہ پریشانی، باعث پریشانی ہے. اور اسی طرح دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمال
ويحب الجمال. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. وہ جمال ہے، صورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ہاں بھائی، کوئی اور ساتھی سنائے بھائی. یہ استاد جی، اور یہ جو اس کی تشریح جو ہوتی ہے، حدیث کی تشریح ہوتی ہے، یہ جو آپ بتاتے ہیں، یہ یہ کسی کتاب سے مل جاتی ہے یا یہ جو آپ نے بتائی ہے اسی کو نوٹ کرنا ہوتا ہے؟ مل جاتی ہیں، 2-3 شروعات سے میں مطالعہ کرتا ہوں. مل جاتی ہیں. اچھا، ہمیں ویسے کوئی بتا دینا کون سی کتاب سے پڑھنا چاہیے. آپ ذات طالبین کی شرح لے لیں، کہیں سے کسی کو کہہ دیں یا اس کے مکتبے سے نا، اچھا، ذات طالبین کی شرح چاہیے، وہ آپ کو دے دیں گے. صحیح ہے. ہاں جی. یا کسی گروپ سے منگوا لیں ذات طالبین کی شرح. صحیح ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. روضۃ الطالبین بھی ہے، اور بھی ہیں بہت ساری حدیثیں. اس کی شروعات ہیں اور بھی بہت ساری ہیں. دیکھیے بھائی، ترجمہ جسے پاک پڑھ لیتے ہیں. بھائی محمد اللہ صاحب نے بھی سبق نہیں سنایا، سکندر عباس صاحب نے سبق نہیں سنایا، ضیاء الرحمان صاحب نے سبق نہیں جی میں نے سنایا. سنایا تھا. محمد طلحہ نے سنایا. استاد جی انشاءاللہ میں کل سناؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. فضل یہ خالد آخری میں صاحب نے سنایا. آئے سبق. فضل خالد میرے خیال میں خالد کو ملنے جا رہے ہیں. جی مولانا. خالد سے ملاقات کا شوق ہے؟ ہاں بھائی. کیا سبق سنانے کا شوق ہے؟ سبق سنانے کا بھی شوق ہے اور نہیں ہے ایسے، سبق سنانے کا بھی شوق نہیں ہے. سبق سنانے کا بھی شوق نہیں ہے. چلیں ترجمہ دیکھیں حدیث پاک. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ان لکل شیء ان لکل شیء شرۃ، شرۃ، بلکہ شرۃن ہے. ان لکل شیء شرۃ ولکل شرۃ فترۃ. استاد ان جی، لکل شیء شرۃ ولکل شرۃ فترۃ. ان لکل شیء شرۃ ولکل شرۃ فترۃ. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں.
پہلے لفظی معنی دیکھ لیجئے، اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں، پھر تشریح کی طرف آتے ہیں۔ انا یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، آپ کو بتایا تھا، اس کا معنی ہے بے شک۔ لام حروف جارہ میں سے ہے، اس کا معنی ہے کے لیے۔ کل کا معنی ہے ساری چیزیں، ہر شے کا معنی چیز، شرہ کہتے ہیں تیزی کو، شراتن تیزی۔ واو کا معنی اور ہو گیا، آگے لام حروف جارہ میں سے ہے، کل کا معنی تمام ساری، شرہ کا معنی تیزی، فترہ کا معنی سستی، فترتن کا معنی سستی۔ معنی یہ ہے ان لکل شیء شرۃ ولکل شرۃ فترۃ، بے شک ہر چیز کے لیے تیزی ہے، بے شک ہر چیز کے لیے تیزی ہے، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ، اور ہر تیزی کے لیے سستی ہے، بے شک ہر چیز کے لیے تیزی ہے اور ہر تیزی کے لیے سستی ہے۔ یہ آخری کا اس کا کیا مطلب ہے؟ فترتن، فترتن کا معنی سستی، جان کے اندر سستی آ جانا، تو سستی کو کہتے ہیں فترہ۔ تو معنی یہ ہے بے شک ہر چیز کے لیے تیزی ہے اور ہر تیزی کے لیے سستی ہے، ہر چیز کے لیے تیزی ہے اور ہر تیزی کے لیے سستی ہے، بے شک ہر چیز کے لیے تیزی ہے اور ہر تیزی کے لیے سستی ہے۔ یہ اس حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ اب یہ ترجمہ آپ حضرات نے سن لیا ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے انسان کوئی بھی کام کرتا ہے شروع میں بہت تیزی دکھاتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے، بعد میں پھر تھک جاتا ہے، تھوڑا سا کام تیز ہوتا ہے، باقی پھر زیادہ کام رہ جاتے وہ سوچ۔ شروع میں عبادت کرتا ہے تو بہت لمبے لمبے رکعتیں، لمبے لمبے سجدے، بعد میں پھر تھک گیا، بس سست ہو گیا۔ تو گویا اس حدیث پاک میں ایک طرح کی ترغیب دی گئی ہے، ترغیب یہ دی گئی ہے کہ کوئی بھی آپ کام کریں تو میانہ روی سے کریں، جو انداز شروع والا ہو وہی انداز آخر تک رہے۔ انسان اگر تیزی سے کام کرے اور یہ دیکھے کہ آخر میں تھک جاؤں گا تو پھر شروع سے ہی تیزی سے کام نہ کرے، میانہ روی کرے۔ تو ہر کام کو میانہ روی سے کرنے کی اس حدیث پاک میں ترغیب دی گئی کہ اگر انسان جو بھی کام کرے گا میانہ روی سے اگر کرے گا تو انجام تک پہنچ جائے گا۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، آپ نے پیچھے پڑھا ہے،
اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ رب العزت کو وہ عمل ہے جس کو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ تھوڑا ہی ہو، لیکن اس کو ہمیشہ کیا جائے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے شروع میں تیزی نہ کی جائے بلکہ میانہ روی اختیار کی جائے۔ جو انسان میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ اپنے کام تک پہنچ جاتا ہے، انجام تک پہنچ جاتا ہے۔ ابھی حدیث سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ تو پھر غلام قادر کی کلاس۔ جی استاد جی، استاد جی نہیں استاد جی انگریزی میں ادھر اس کے مفہوم کو کہتے ہیں سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس۔ ہاں ہاں ایسے ہی ہے۔ اب فضل خالق تو پھر سمجھ آئیے کہ نہیں؟ استاد جی آپ فضل خالق کو بار بار جی بہت جی پوچھ رہے جی ہیں، مولانا فضل صاحب، خالق۔ فضل خالق سے پیار ہے نا، محبت ہے، سب سے اچھا محبت ہے، جزاک اللہ۔ اچھا اچھا۔ محبت سب سے۔ عبداللہ بن عباس آپ بھی کبھی غیر حاضری کر لیتے ہیں؟ جی استاد جی پیچھے ایک دو حدیثیں میری رہ گئی ہیں، میں وہ بس ایک تھوڑا سا ایک معاملہ ہو گیا تھا، میری کوشش ہوتی ہے کہ کلاس میری نہ رہے۔ کوئی کام تھا، کوئی مصروف تھے کہیں؟ وہ کچھ مسجد کے معاملات تھے وہ کلاس کے حوالے سے، تو اس میں کلاس ہے میرے پاس، نادری کی کلاس پڑھاتا ہوں۔ چلو ایک حدیث کا ترجمہ پڑھ لیجئے، بلکہ ٹائم تو ختم ہو گیا، چلو ان کل پھر لکل پڑھیں گے، ان 3-4 لکل دن اکٹھے شیء پڑھیں گے۔ شرۃ ولکل شرۃ فترۃ، بے شک ہر چیز کے لیے تیزی ہے اور ہر تیزی کے لیے سستی ہے۔ پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے انشاء یہ تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ بتا دیا نا کہ ہر تیزی کے لیے سستی ہے، اور ہر کام کے لیے تیزی بھی ہوتی ہے، سستی بھی ہوتی ہے۔ شروع میں تیزی سے کام کیا جائے تو بعد بندہ تھک جاتا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ بندہ شروع سے ہی تھوڑا میانہ روی اختیار کر لے اور کام تک پہنچ جائے، انجام تک۔ جی اللہ ہم استاد سب کو عمل کی توفیق دے بھائی۔ السلام آمین۔ علیکم۔ استاد جی ہم آپ سے وہ بھی پڑھیں گے، اعراب کیا متمکن چیز؟ کی اقسام، کس کی؟ اعراب اسماء متمکن کی اقسام۔ ٹھیک ہو گیا، انشاءاللہ ضرور پڑھائیں گے۔ پڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے؟ وہ پڑھے ہیں ان کو پھر مزید پھر ہم سمجھیں گے۔ آج توابع پڑھا ہے، توابع۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہو گیا، انشاءاللہ ضرور سمجھائیں گے، پڑھیں گے۔ استاد السلام علیکم۔ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔